اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں بچوں؟ آج ہمارے پاس آپ کی کلاس کا 5واں سبق شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو 5واں سبق ہے، ویسے تو آپ کے اردو کے سارے ہی سبق بہت دلچسپ ہیں، لیکن کچھ اسباق ہمارے پاس ایسے ہیں جو ان دلچسپ سبق میں، جتنے بھی سبق ہیں ہمارے پاس دلچسپ، اس میں خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہی میں سے آج کا ایک سبق ہے جس کا نام ہے دنیا کی آبادی۔ آج جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، کیا یہ دنیا بالکل شروع سے ایسے ہی آباد تھی؟ نہیں، بلکہ شروع میں دنیا جس حالت میں موجود تھی، پہاڑوں میں لوگ رہتے تھے، چراگاہوں پہ ان کا گزارا تھا، پانی ایک جگہ ختم ہوتا تھا تو ہجرت کر کے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا۔ یہ حالات تھے، اور لوگ کبھی کبھار غاروں کے اندر، جو غار بنا ہوا ہوتا ہے قدرتی طور پر، اس میں رہتے تھے، ورنہ خود جھونپڑے ٹائپ کی یا جھونپڑے ٹائپ کے گھر، لکڑی کا گھر بھی جو بنا ہے یہ بھی بہت آگے کی ہے۔ تو یہ درجہ بدرجہ ہو کر ہم لوگ آج جس دور میں رہ رہے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ سارے حالات آپ کے اس سبق میں موجود ہیں۔ رسم و رواج، پھر قوانین، خاندان، ان سب کے بارے میں، ان کی ابتدا کیسے ہوئی، پیش ہے، یہ آپ کے پاس اس سبق میں موجود ہیں۔ تو اس نوعیت سے یہ سبق بہت زیادہ دلچسپی کا حامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم بچوں اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق کے مقاصد: مضمون نگاری کے محاسن سے واقف ہو سکیں، پیرا بندی کر سکیں، تہذیب و تمدن کی ابتدا و ارتقاء کو سمجھ سکیں، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے غلط فکروں کی پہچان اور انہیں درست کرنا سیکھ سکیں۔ سبق پڑھتے ہوئے آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ پینسل رکھیں اپنے ہاتھ میں، سبق کے ہر پیراگراف پر نمبر شمار ڈالنے ہیں۔ نمبر شمار: پہلا پیراگراف، دوسرا پیراگراف، تیسرا پیراگراف۔ یہ تو آپ کر لیں بالکل ابھی، ٹھیک؟ پھر پڑھتے ہوئے ہمیں جتنے پیراگراف ہیں اس میں پیراگراف میں اس لفظ یا ترکیب کے نیچے خط کھینچیں جسے اس پیراگراف کا موضوع سمجھا جا سکے۔ مثلاً پہلے پیراگراف میں خاموشی کی حالت موضوع ہے، نمبر ڈالیے پیراگراف پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پیراگراف کے نمبر آئیں گے، اور ان کے جو نام ہیں، پیراگراف کو نام آپ نے اپنی مرضی سے دینا ہے۔ پہلے والے پیراگراف کا موضوع انہوں نے دے دیا، وہ ہے خانہ بدوشی، ٹھیک ہے؟ تو پہلے والے کا تو آپ لکھ سکتے ہیں، باقی کے یہ ٹائٹل، ٹھیک ہے، ذیلی عنوان آپ دیں گے، ٹھیک؟ سبق ہم شروع کر رہے ہیں۔ دنیا ہمیشہ سے ایسی ہی آباد نہیں ہے جیسی اسے آج تم دیکھتے ہو، نہ یہ آبادیاں دنیا کی آبادیاں ہیں۔ وہ مقامات جہاں آج بڑے بڑے شہر ہیں، کسی زمانے میں ویران میدان تھے۔ لوگ نہ تو شہروں میں رہتے تھے نہ قصبوں میں، بلکہ ان کے پاس رہنے کے لیے مکان تک نہ تھے۔ ان کی زندگی زیادہ تر جنگلی جانوروں کی طرح گزرتی تھی۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لیتے تھے جہاں ان کی گائے، بھینسوں اور دوسرے مویشیوں کے لیے چارہ مل سکے۔ جب تک یہ چراگاہیں مویشیوں کی خوراک بہم پہنچا سکیں، وہ وہیں پڑے رہتے۔ اب تک 2 لفظ آ چکے ہیں اس میں۔ ایک تو آیا آپ کا لفظ قصبہ، یعنی کہ قصبہ آیا بہم پہنچانا۔ بہم کا مقصد اور قصبے کا مقصد، قصبہ آپ کے گاؤں اور شہر، ان دونوں کے بین کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، مقصد پوری طرح گاؤں نہ ہو۔ جیسے گاؤں کے اندر ہمارے پاس بجلی، گیس اور دیگر جو ضروری سہولیات ہیں، اسکول ہے، پوسٹ آفس ہے، ہاسپٹلز ہیں، ان کی قلت ہوتی ہے، جبکہ شہروں میں یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو اسے ہم
ہیں، لیکن وہ گاؤں جو ابھی ترقی کرنا شروع ہوا اور شہر ابھی نہیں بنا ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو گاؤں گاؤں نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شہر کا عکس بھی اس میں نظر آتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا بھی کچھ اسے دیکھ کر لگتا ہے مشکل ہو جاتا ہے، لگتا ہے شہر ہے، پھر لگتا ہے گاؤں ہے، اس کو ہم دراصل کیا قصبہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بہم پہنچانا ایک دوسری مقصد، مویشیوں کو چارہ بھی چاہیے، مویشیوں کو پانی بھی چاہیے، ایک کے ساتھ دوسری، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی وہاں رہنے کی دیگر ضروریات چاہیے، وہ سب بہم میں ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ جو تعلق ہے وہ سب مل رہی ہیں جب تو وہاں رکے ہوئے ہیں، ورنہ وہاں سے ہجرت کر جاتے تھے۔ یہ خانہ بدوشی کی حالت ہوتی تھی۔ جب پانی سوکھ جاتا اور خوراک کا ذخیرہ ختم ہو جاتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر کسی دوسری سرسبز جگہ کو تلاش کر لیتے۔ اس زمانے کے لوگ زمین میں غاریں کھود کر اپنے آپ کو گرمی اور سردی سے بچاتے تھے، درختوں کے پتوں اور چھال سے بدن کو ڈھانپتے تھے۔ چھال درخت کے اوپر پائی جانے والی جو پتلی سی تہ ہوتی ہے، جسے ہم پکڑ کر اگر اکھاڑتے ہیں تو وہ ایسے ہی پوری اکھڑتی چلی آتی ہے ایک رسی کی صورت میں، اس کو چھال کہتے ہیں۔ چھال سے بدن کو اور پتھروں کے نوکیلے اوزاروں سے جانوروں کا شکار کر کے پیٹ پالتے تھے۔ اسے خانہ بدوشی کی حالت کہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے عنوان بتا دیا تھا۔ یہ تھا اس پہلے پیراگراف کا موضوع۔ اب ہمارے پاس دوسرا پیراگراف شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس خانہ بدوشی کی حالت میں بھی یہ لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں منقسم تھے۔ تقسیم ہونا، بٹے ہوئے ہونا۔ ہر ایک گروہ کے آدمی رشتہ داری کی قدرتی زنجیر میں بندھے ہوئے تھے۔ ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی اکثر ایک ہی جگہ رہتے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سفر کرتے تھے۔ یہی قریبی رشتہ داروں کے مل جل کر رہنے کی عادت خاندانوں کی ابتدا کا سبب ہوئی۔ تو ہمارے پاس کیا خاندانوں کی ابتدا آ گئی۔ خاندانوں کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ لوگ آپس میں مل جل کر، جو خاص طور پر بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد وہ رہ رہے ہیں، اولاد اپنے باپ سے ماں سے جدا نہیں ہونا چاہ رہی تو وہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ اب یہ جو رہ رہے ہیں ایک ساتھ، یہ کس کی ابتدا بنی ہے؟ خاندانوں کی۔ نیکسٹ پیراگراف، اگلا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگوں نے مل جلنے اور ایک دوسرے کی برائی کا خیال رکھنے کے لیے ایسے قاعدے بنانے شروع کیے تھے جو سب کو پسند ہوں۔ یہ قاعدے بہت آسان تھے تاکہ سب ان کو سمجھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ یہی قاعدے آخر میں خاندانی رسم و رواج بن گئے اور ہر خاندان کو اپنے رسم و رواج کی پابندی لازم ہو گئی۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے۔ تو ہمارے پاس رسم و رواج کا پتہ لگ گیا، رسم و رواج کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی ہے، کیونکہ کچھ قوانین بنائے گئے۔ جب آپ کو مل جل کر رہنا ہے، خاندان کی صورت میں رہنا ہے، تو ہمیں دوسروں کا خیال بھی رکھنا ہوگا اور دوسرے بھی ہمارا خیال رکھیں گے، جب تو ممکن ہے کہ ہمارا گزارا ہو سکے، ورنہ ہمیں گزارا کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا پڑھنے کا کام آج کا پورا ہوا۔ اب ہم آج کے لیے اپنا کچھ کلاس ورک کرتے ہیں۔ کلاس ورک میں آپ لوگ کاپی پینسل نکال لیجئے۔ میں سوال دے رہا ہوں آپ کو، سوال نمبر، ٹھیک ہے، سوال ہے خانہ بدوشی سے کیا مراد؟
پھر اسی سوال میں مزید شامل کیا انہوں نے خانہ بدوش لوگوں کی زندگی کا خاکہ کھینچیں. ٹھیک ہے، اپنے لفظوں میں آپ کو خانہ بدوش لوگوں کی جو زندگی ہے اس کا خاکہ کھینچنا ہے، لفظوں میں بیان. نمبر 2 یا اگلا سوال، دنیا میں قانون اور قاعدے کی کس طرح ہوئی؟ ٹھیک ہے بچوں، پہلا سوال کیجئے، ویڈیو روکیں، دوسرا سوال کریں اور پھر ویڈیو روکیں، اور اس کے بعد سوال آپ لوگ کر چکے، میں اس کو مٹا رہا ہوں. اب سمجھنے کا کام ہے وہ کر لیجئے کلاس ورک میں. صفحہ نمبر 30. کلاس ورک میں ہی ہمارے پاس کام موجود ہے. سمجھانے کا کیا ہے، ایک تو تذکیر کی غلطی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے واحد جمع کی غلطی. تذکیر و تانیث کی غلطی مذکر اور مؤنث کی غلطی تذکیر و تانیث کی غلطی کہلاتی ہے. مثلاً میں نے تمہارا تصویر دیکھا، یا میں نے تمہارا تصویر دیکھی. دونوں میں سے ایک جگہ بھی اگر آپ مؤنث استعمال کر لیں اور باقی ایک جگہ مذکر، جب بھی آپ کی تذکیر و تانیث کی غلطی، اور یہ جگہ آپ نے تمہارا اور تصویر دیکھا، اس کا مقصد ہم نے تصویر کو کیا مان لیا، مذکر، جبکہ ہم لوگ جانتے ہیں تصویر تو ہے، ہم نے اس کو مذکر کی غلطی مان لیا، مذکر مان لیا، اس وجہ سے ہماری غلطی دیکھنے میں آئی. اس غلطی کو ہم تذکیر و تانیث کی غلطی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ جو واحد اور جمع کی غلطی ہے، اس کے اندر
میں اگر لکھوں میں نے تمہاری تصویریں دیکھی. میں نے تمہاری تصویریں دیکھی. تمہاری تصویریں ایک سے زیادہ ہے، جمع ہے. میں نے یہاں لفظ کیا استعمال کیا؟ دیکھی، جبکہ یہ ہونا ہے دیکھی. یہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں. اب یہ جملہ بالکل درست ہے. تو یہ غلطی واحد اور جمع کی غلطی کہلاتی ہے. خاص جملوں میں ایسی غلطی آئے گی تو دو قسم کی ہوگی، واحد جمع کی ہوگی یا تذکیر و تانیث کی ہوگی. اب میں آپ کو کلاس ورک میں ہی کچھ کام دے رہا ہوں، تو آپ فٹافٹ کاپی کرتے جائیں گے اور اس کو درست کر کے لکھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور غلطی بھی آپ کو بتانی ہے، تذکیر اور تانیث کی غلطی ہے یا واحد اور جمع کی غلطی ہے. ٹھیک ہے؟ مثلا پہلا جملہ میں نے لکھا آپ کی مرض بہت پرانی ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آپ غلطی اور پھر لکھیں صحیح جملہ. ٹھیک؟ تو اس میں جو غلطی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ میں یہ والا جملہ صحیح کر دیتا ہوں. آپ کی مرض بہت پرانی ہے. یہاں پر جو غلطی ہے وہ آپ کا مرض بہت پرانا ہے. اس کا مقصد غلطی کی قسم کون سی ہے؟ تذکیر و تانیث. ٹھیک؟ اور صحیح جملہ کیا ہوگا؟ صحیح جملہ ہوگا آپ کا مرض بہت پرانا ہے. ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد جملہ نمبر 2. ایسے آپ لکھتے ہوئے ان کو چلے جائیں گے. ایک جملہ میں نے لکھ دیا، صحیح کر کے دکھا دیا. اب باقی کے جو جملے ہیں انہیں آپ نے صحیح کرنا ہے. 6 جملے اور ملیں گے آپ کو صحیح کرنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ اب میں صرف جملے لکھوں گا. میں نے آپ کتب پڑھی. تیسرا ہے علامہ اقبال ہمارے قومی شعرا ہیں. چوتھا جملہ آپ کی مزاج
5واں جملہ ٹوٹ گئی. 6واں جملہ مجھے آپ کا حالات معلوم ہے. ٹھیک ہے. ایک جملہ اور رہ گیا ہے، وہ میں یہاں اور لکھ دیتا ہوں. میرا گیند کہاں ہے. ٹھیک ہے. یہ آج کا آپ کا کلاس ورک ہو گیا. اب آپ ہوم ورک لیجئے. تھوڑا سا ہوم ورک ہے. ہوم ورک بھی بڑا دلچسپ ہے. ہوم ورک آپ کا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ کتاب کھولی فٹافٹ اور اس میں سے لکھ لیا یا کر لیا. اچھا، دیکھیں ہوم ورک میں کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک ترقی پذیر ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. ہمارے پاس بنیادی وجات ہیں. اگر ملک کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارا ملک زرعی ملک ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ آتی ہے صنعت کاری. تو ہماری صنعتوں کے لیے اور زراعت کے لیے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں سے آپ کو کیا کرنا ہے، 3 باتیں لکھنی ہیں. آج کا آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ زراعت سے متعلق ہے. اس میں آپ کو سب سے پہلے کیا لکھنی ہے، زراعت آپ کا ہوم ورک ہے. آپ کو اس کو 2-3 لائنوں میں 4 لائنوں میں جتنے میں بھی آپ سے ہو سکے اہمیت لکھنی ہے. ٹھیک ہے. پھر زراعت کو آپ کے ملک میں جو مسائل درپیش ہیں وہ لکھنے. ملک میں موجودہ مسائل. اچھا، یہ یہاں ملک میں موجودہ مسائل لکھا ہوا ہے تو یہ زراعت کے مسائل لکھا ہوا ہے ملک میں، تو ورنہ ہمارے اور بھی بے شمار مسائل موجود ہیں. ان سب کا تذکرہ نہیں، صرف زراعت سے متعلق ہمارے ملک میں جو مسائل موجود ہیں وہ، اور آپ کی نظر کا حل ہے. ان حل آپ کی نظر میں مختصر سا ان تینوں باتوں کے بارے میں آپ لکھیں گے. یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. اگلے لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں بچوں. اللہ حافظ.